کل ہم آپ کو شاہد خاقان عباسی کے آبائی گاؤں لے گئے تھے اور ان سے ہم نے آپ کی ملاقات بھی کروائی. آج ہم چلتے ہیں ان کے حلقے میں اور پوچھتے ہیں عوام سے کہ وہ شاہد کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. 2018 میں شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے یہاں پہ، جس کی وجہ سے وہ یہاں پہ الیکشن ہارے ہیں. انہوں نے بہت کام کیے ہیں. سب سے بڑا منصوبہ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے سوئی گیس مری میں لائی تھی. مری کے جو ہے نا یہاں مال روڈ اور یہ ایریا جتنا بھی ہمارا مری سٹی کا ہے اپنے گاؤں کی حد تک تو شاید کیا ہو. میں کہوں جی میں پہلے یہ کام کرواتا رہا ہوں، اب میں آؤں گا تو میں بہت اچھے کام کروں گا. وہ میں نے 30-40 سال پہلے کیا کیا کہ اب میں اچھے کام کروں گا. اس حلقے کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. کیا کیا؟ ہماری گھوڑا گلی جہاں ہے، جہاں گھوڑا گلی ایک مین، جہاں کے 2 منسٹر، وہاں آج تک گیس نہیں لگی. شاہد عباسی صاحب نے تو بہت کام کیے ہیں. جہاں ادھر کوئی انہوں نے اپنے دور اقتدار میں کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج، کوئی مطلب یہاں ہمارا ہاسپٹل منظور تھا، ہل ڈولو اس کو کہتے ہیں، ڈیری فارم. وہ جو ہاسپٹل جو ہے ان کی موجودگی میں یہاں منظور ہے، تو وہ یہاں بالکل مطلب وہ اسٹاپ ہوا ہے اور چودھری نثار صاحب لے کر کے. اس ٹائم جو کچھ تھا، جو حالات تھے حکومت کے، جس طرح شاہ صاحب کو حکومت دی گئی، میرے خیال سے وہ کسی قسم کا کوئی کام نہیں کر سکتے تھے. جو ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، جو نہیں ہو سکتا تو نہیں کیا. مختلف کام ہے یہاں کے، روڈوں کا کام ہے، بجلی کا کام ہے، اور کام ہے. گیس کے پائپ انہوں نے لگوائے. مری کے اندر پی ٹی آئی کے دور میں ماس وائل لنٹر مافیا، قبضہ مافیا کے دوران کچھ بھی نہیں ہوا. کام شام تو انہوں نے اتنا خاص مری میں نہیں کیا، جھوٹ تو ہم نہیں بولتے. کام شام انہوں نے اتنا خاص نہیں کیا، بس اپنے علاقہ ان کا دیول ہے ادھر. ابھی تک گیس بھی میرے خیال میں تو نہیں لگوائی انہوں نے. پہلے ان کے والد صاحب خاقان عباسی شہید، وہ جب آئے ان کا جو ٹینیور تھا انہوں نے کام کیا، اور ان کی وجہ سے پھر کنزیکٹیو 5 ٹائم جو ہے نا شاید خاقان عباسی صاحب کو موقع ملا، لیکن وہ پرفارم نہیں کر سکے. ایون کہ وہ پرائم منسٹر رہے. تحریک انصاف کے 4 سالہ دور کے اندر مری کھڈو کے اندر تبدیل ہو گیا تھا. بیسک اختلاف ہی ہماری شاہد خاقان عباسی صاحب سے یہی ہے کہ انہوں نے اپنے حلقے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. جب وہ وزیر اعظم رہے، یہ شاہد خاقان عباسی کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں صرف مری کا وزیر اعظم نہیں ہوں، میں پورے پاکستان کا وزیر اعظم ہوں. میرے حساب سے تو جو ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کو ان کے والد صاحب کی وجہ سے جو ووٹ ملتی رہی ہے، کیونکہ ان کے والد صاحب اچھے تھے، مگر شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس حلقے کے لیے میرے حساب میں کچھ بھی نہیں کیا. کام اس حوالے سے ہوا ہے کہ مری کی خوبصورتی ختم ہوتی جا رہی ہے. ہوٹلز، ریسٹورینٹس بھی بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. لوگ ایون اپنی رہائشی ایریا جو ہے نا بہت زیادہ بنا رہے ہیں. لوگ اپنے گھر یہاں پر اپنی جو ہے نا وہ ریزیڈنس یہاں پر بنا رہے ہیں ذاتی. نواز شریف کی وجہ سے درخت بہت زیادہ کاٹ دیے گئے ہیں. آپ نے خود اے بلو شروع کی 2003 میں. obviously آپ کا ایک میکینیکل انجینئرنگ میں ایک ہے، آپ کا بیک گراؤنڈ ہے. آپ نے فرسٹ ڈگری بھی اس میں کی، ماسٹرز بھی کیا، پھر US میں کام بھی کیا، سعودی عربیہ میں بھی آپ نے کام کیا. 2003 میں آپ نے اے بلو کو یہاں پر فاؤنڈ کیا پاکستان میں. تو اگر خاقان عباسی صاحب کا جو سارا اثاثہ تھا، all those multi-million dollars, if they had just vanished into thin air, so how did you finance اے بلو؟ جی بڑا اچھا سوال ہے، اور میں اسی میں بھی تھا اسی میں بھی تھا. اور میں ہمیشہ آپ کے رشتے دار کا بڑا ممنون رہوں گا. ہمیشہ بیان بھی کرتا ہوں. وہ کون؟ فیصل صالح حیات صاحب. اچھا، وہ کیسے؟ وہ انٹیریئر منسٹر تھے. اچھا. اور آپ یقین کریں کہ وہ عابدہ حسین کے رشتے دار ہیں. اس مناسبت سے ہماری تھی. ان کے تو سیاسی مخالف بھی ہیں. سیاسی مخالف انہوں نے دادکیاں مچوں نے نا. جی وہ آپ یقین کریں کہ ہم کلیگ بھی تھے پارلیمنٹ میں. تو وہ جو کیو لیگ کی گورنمنٹ کے انٹیریئر منسٹر تھے. تو میں 10 بجے ان کو ایک خط لکھتا تھا. اس زمانے میں یہ واٹس ایپ وغیرہ نہیں تھا کہ میں نے ECL پہ میں نے وزٹ کرنا ہے باہر. تو اسی شام 4 بجے سے پہلے ایک 1 ٹائم ایگزیمپشن آ جاتی تھی. اور اسے لوگ ناراض بھی ہوئے اس حکومت کے. تو انہوں نے کہا بھائی ہم پولیٹیکل کلیگز ہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا. وہ انہوں نے کون سا بھاگ جانا ہے، میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں. گڈ فار ہم. جی. تو اس کی اس زمانے میں الیکشن ہمیں ہروا دیا گیا 2002 والا. مجھے بڑا دباؤ تھا، آپ کاف لیگ میں آ جائیں، آپ ہماری بات سن لیں. میں نے کہا جی میں ٹھیک ہے. مجھے میرے کہا گیا کہ آپ الیکشن ہار جائیں گے. میں کہا ٹھیک ہے، میں 4-5 جیت چکا ہوں، 1 ہار جاؤں گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر وہ یہ 9/11 وغیرہ ہو چکا تھا. تو الیکشن ہار گئی. میں نے کہا کچھ نئی چیز کرنی چاہیے. تو سب سے پہلے تو میں اور احسن اقبال صاحب ہم نے نئی پرائیویٹ یونیورسٹیز میں پڑھانا شروع کر دیا. کچھ تو کرے. آپ کی ان کے ساتھ بڑی پرانی دوستی ہے نا؟ جی میری ان سے، وہ بھی انجینئر ہیں، میں بھی الیکٹریکل انجینئر ہوں. تو ویسے بھی ہماری سوچ ہمیشہ ایک جیسی رہی ہے.
تو انہوں نے کہا کہ پڑھاتے ہیں. ہم نے پڑھانا تو 3-4 یونیورسٹیوں میں ہم لیکچر دیا کہ ایک کورس کیا کرتے تھے. تو پھر میں نے کہا کاروبار دیکھتے ہیں. تو ایویشن کا مجھے بچپن سے ہی شوق ہے. میں 17 سال کی عمر میں نے پائلٹ لائسنس لیا تھا. اور اس کے بعد ہر قسم کا جہاز بھی اڑایا ہے, انسٹرکٹر بھی رہا ہوں, ایروبیٹکس بھی کی ہے. ایئر بلو کو فائنانس کیسے کیا؟ جی, میرے دوست تھے کچھ جو امریکہ میں رہ گئے تھے, میں نے ان سے رابطہ کیا. تو بہت کم قیمت میں, یعنی ایئر لائن میں بہت زیادہ پیسہ چاہیے ہوتا تھا, تو اس کو میں نے بہت, کیونکہ 9/11 ہوا تھا تو جہاز اویلیبل تھے, حالات ایسے تھے, تو اس کو ہم نے لیوریج کیا. تو بہت کم پیسے پہ ایئر لائن ہم نے اس کو ڈیولپ کیا کانسیپٹ کو. اس کے بعد وہ جو تھے شوکت عزیز صاحب سے وہ ملے, تو انہوں نے کہا کہ ہم انویسٹ کریں گے پاکستان میں. وہ امریکہ میں رہتے ہیں, لیکن ہم انویسٹ کریں گے اگر یہ آدمی اس کو چلائے گا اور بنائے گا. تو انہوں نے پھر جناب مشرف سے بات کی بھئی یہ, کیونکہ ہم تو ان کے سیاسی مخالف بھی تھے, 2 سال جیل بھی ہمیں رکھا تھا, بلیک شیپ تھے نا, بلیک شیپ بھی تھے. تو وہ تو ان دونوں نے کہا کہ نہیں آپ بالکل آپ انویسٹ کریں اور کوئی آپ کو رکاوٹ نہیں ہوگی. یہ تو مشرف نے اچھا کام کیا نا. جی, اور رائے, اور ہم نے لائسنس کے لیے, ایئر لائن پہلے اب لائسنس لیتے ہیں پھر ایئر لائن بناتے ہیں. لائسنس مل گیا تو لائسنس اپلائی کیا. تو راؤ سکندر صاحب ڈیفینس منسٹر تھے, انہوں نے مجھے ایک دن خود فون کیا کہ آپ مجھ سے ملنے آئیں. میں گیا, انہوں نے دراز کھولا اور کہا یہ آپ کا لائسنس ہے. واہ. کہ کوئی راؤ صاحب بڑے وزادار آدمی تھے, اور انہوں نے کہا جی اب آپ کو اور کوئی مدد ہو میں حاضر ہوں. تو ہم نے لائسنس کے بعد صرف کوئی 6 مہینے سے کم عرصے میں ہم نے پوری ایئر لائن بنا دی, اور آج تک 20 سال سے چل رہی ہے. آپ کے پارٹنر ایک جہانگیر صدیقی صاحب بھی ہیں شاید. جی, ان سے بھی میں نے پیسہ ریز کیا تھا. میں نے پہلے پاکستان میں لوگوں سے بات کی, یہاں پہ لوگ بہت وہ تھے, تو جہانگیر صدیقی صاحب سے میں ملا. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ آدھے پیسے آپ ریز کر لیں تو آدھے میں ریز کر دوں گا. تو پھر میں نے آدھے ریز کیے امریکہ سے, اور پھر آدھے انہوں نے کر دیے, اور ایک اس میں بائی بیک بھی تھا کہ ہم ان کے آدھے شیئر ان کو واپس کر دیں گے. بہرحال وہ کمپنی چل گئی اور آج تک چل رہی ہے. آج بھی آپ کے پارٹنرز ہیں وہ لوگ جہانگیر جی صدیقی؟ جی, وہی میجر پارٹنر, وہ انہوں نے اب اپنے شیئر بیچ دیے. اچھا, انہوں نے شیئر بیچ دیے. میں آپ سے یہ سوال اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ جب آپ وزیر اعظم بنے 2017 میں میاں نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد, تو جہانگیر صدیقی صاحب کے صاحبزادے علی جہانگیر صدیقی کو آپ نے US ایمبیسڈر اپوائنٹ کیا. جوان سے بچے تھے, کوئی ان کا ایکسپیرینس نہیں تھا. کہتے تھے کہ جیرڈ کشنر کے ساتھ ان کی دوستی ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد تھے, لیکن کیا اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں تھا شاہد؟ نہیں, کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں تھا. میں نے ایئر بلو 2013 کے بعد میں گیا ہی نہیں تھا, میں نے بھی چھوڑ دی تھی. یو آر اسٹل اے شیئر ہولڈر؟ نہیں, شیئر ہولڈر, وہ بھی شیئر ہولڈر تھے. آپ PI میں شیئر لیں میں بھی لے لوں. نہیں, بٹ یو آر دا لارجسٹ شیئر ہولڈر ان ایئر بلو. نہیں, آئی ایم ناٹ دا لارجسٹ شیئر ہولڈر, آئی ایم منارٹی شیئر ہولڈر. آپ کی جو ویلتھ ہے وہ زیادہ تر ایئر بلو کی وجہ سے ہے. Is that correct? جی. You are one of the highest net worth parliamentarians in Pakistan. نہیں, وہ نہیں ہے, وہ چینج ہوتی رہتی ہے. دیکھیں یہ کمپنی ہے, one of the highest. نہیں, پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے, اور ایئر لائن کی ویلیو کبھی $500 ملین ہوتی ہے, کبھی 0 ہو جاتی ہے. کووڈ کے اندر اس کمپنی کی ویلیو 0 تھی. کووڈ تو ایکسیپشنل ٹائمز تھے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, وہ ایک شیئر ہولڈنگ ہے. نہیں تو اللہ نے نوازا ہے تو شکر کریں اللہ کا, اور کہہ دیں ہمیں کہ ہاں جی اپنے ہاتھوں سے بنائے. کوئی کہہ رہی, یہ تو نہیں کہہ رہا نا کہ نہیں آپ نے اس میں محنت کی, ہم کہہ رہے ہیں بالکل اعتراف کر رہے ہیں کہ یو بین ویری سکسیسفل. اور پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے, سارا اس کا ریکارڈ پبلک ہوتا ہے. اور جو آپ پھر اس کے بعد وزارت عظمیٰ پہ فائز ہوئے, اس کے بعد اگر آپ نے یو ار سکسیزفل ایز اے پرائم منسٹر, اور آپ کی اکنامک پالیسیز اگر کامیاب رہی, تو وہ اس لیے کیونکہ آپ کو تجربہ ہے, ایک بزنس چلانے کا تجربہ ہے, اور فائنانس کے اوپر عبور انسان کو اور معیشت پہ تبھی حاصل ہوتا ہے نا when you get your hands dirty, جب آپ جا کے کام کرتے ہیں سطحی طور پہ. تو آپ نے کیا, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ علی جہانگیر صدیقی کو ایمبیسڈر بنانے میں کوئی آپ نے فیورٹزم نہیں کیا؟ نہیں, ضرورت نہیں تھی. میں نے جو اس وقت حالات تھے امریکہ کے ساتھ, جو ٹرمپ ریزیڈنسی تھی وہ یکسر مختلف تھی. وہاں پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کوئی رول نہیں تھا, وہاں صرف جو پریزیڈنٹ کا آفس تھا وہی مینیج کرتا تھا ریلیشن شپ کو, اور ہمیں بڑی مشکلات تھیں. تو میں نے سوچا کہ ہم کو ایسا آدمی بھیجیں جو ان کی زبان بولتا ہو, جو ان سرکلز میں موو کرتا ہو, ان کی زبان بولتا ہو. پھر میں نے بہت سے لوگوں کو جانتا تھا, 2 لوگوں پہ میری نظر آئی. ایک علی صدیقی صاحب کو میں جانتا تھا,
वो दूसरों को भी मैं उनसे भी वाकिफ था कि दूसरे कौन थे? दूसरे वो नहीं है तो मैं बता दें। वो भी एक बहुत बड़े बिजनेस फैमिली के थे, बहुत बड़ी अच्छा। बिजनेस फैमिली है। अच्छा। मैं वहाँ गया, मैंने देखा हमारी कोई एक्सेस नहीं थी, हमें असिस्टेंट डिप्टी अंडर सेक्रेटरी भी नहीं मिलती थी, बल्कि स्टेट डिपार्टमेंट तो ट्रंप की पॉलिसी से खाइफ जी खाइफ था। तो वो आपको आप प्रेसिडेंसी को एक्सेस करना था, रिलेशनशिप वहाँ से मैनेज हो रही थी। तो चले उन्होंने कहा कि मैं एक्सेप्ट दैट, नहीं, आपने नहीं, ये बड़ी तवील उसकी एक्सप्लेनेशन दी है। नहीं मैं बताता हूँ, उन्होंने कहा कि देखिए मैं कारोबार अली कर रहा जहांगीर हूँ। सिद्दीकी उसके बाद गायब ही हो गए, कहाँ चले गए? इतनी उनकी एक्सेस थी, यूएस में एम्बेसडर हैं हमारे, मैं आपको बता कहाँ देता चले हूँ, गए? मैं बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे टाइम दें, मैं मेरा कारोबार करता हूँ, मैं ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, मैं ये दोनों चीज़ें नहीं करता कि मैं कारोबार भी करूँ वो भी करूँ। उन्होंने तो 3 हफ्ते लिए, 3 हफ्ते बाद उन्होंने कहा ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं समझता हूँ कि तो बहरहाल वो क्लियरेंस होते होते काफ़ी टाइम लग गया। तो हमारी हुकूमत के आखिरी दिनों में वो गए। अच्छे मुबालिक जो थे वो हमारे सफ़ीर से मशवरा करते थे कि रिलेशनशिप कैसे मैनेज की जाए, और ये हमने बहुत बड़ी गलती की जो उनको वहाँ से वापस बुलाया। उनको पहले कहा गया कि आप बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, आपने बहुत अच्छा काम किया है, वो फिर अचानक एक दिन उनको वहाँ से हटा लिया गया। और मियां नवाज शरीफ ने कितना अच्छा काम किया आपको 2017 में नामजद करके। उस वक्त उन्होंने अपने भाई को तो नामजद नहीं किया, खैर वो तो उस वक्त MPA थे, MNA तो थे नहीं मियां शहबाज शरीफ उस ज़माने में, और MNA को बनना था। लेकिन फिर भी मियां नवाज शरीफ ने आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस दिखाते हुए ये फैसला नहीं बिल्कुल उनकी मेहरबानी है। 184 MNA थे, किसी को बना सकते थे, लेकिन मैंने भी पूरी ज़िंदगी, ये उसके गवाह मियाँ साहब ही हैं, ना कभी को ओहदा मांगा है, पार्टी का हो या हुकूमत का हो, बल्कि मैंने हमेशा अवॉइड ही किया है, और ना ही मैंने कभी कोई और चीज़ मांगी है। तो इसलिए वो एक रिलेशनशिप जो थी वो प्योरली ट्रस्ट बेस्ड थी, तो उन पर एतमाद किया, और मैं हमेशा उनका इस बात पे ममनून रहूँगा, और बात भी ऐसी है। लेकिन उन्होंने एक एतमाद किया, मैंने उस एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाई। लेकिन उनकी कुछ तनकीद थी उस ज़माने में, मैं महसूस किया कि इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे मियाँ साहब के ज़माने में, मियाँ साहब वज़ीर आज़म थे उस ज़माने में। इन बिटवीन द बजट्स के अलावा कुछ उनको डिमांड्स आती थी फॉर डिफेंस एक्सपेंडिचर्स टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री, टू द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को रेजिस्ट किया, और डार साहब ने बकौल डार साहब के ही कई मरतबा कहा कि जी ये बजट में है नहीं, बजटेड नहीं है, तो हम ये एक्सपेंडिचर कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, वी आर अंडर सो मच स्ट्रेस। वो चीज़ें उन्होंने रेजिस्ट की, मियाँ साहब ने भी की, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी की, उसकी उन्होंने कीमत भी अदा की। जब आप लोग वजारत उज़्मा में थे और आपके दोस्त और कॉलीग मिफ्ता इस्माइल उस वक्त वज़ीर ख़जाना थे, तो क्रिटिसिज्म ये भी बनता था कि आप लोगों ने वो सारी सैंक्शंस कर दी और उनको वो पैसे दे दिए जो कि वो आउट ऑफ द बजट्स कह रहे थे कि हमें दें। नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है, पैसे उतने ही होते हैं जो आप दे सकते हैं। ये बड़ी फैलेसी है कि जी वो ज़्यादा, बिल्कुल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, आपको उसको बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। मेरे वसाइल क्या हैं, मेरे खर्चात क्या हैं, उसके अंदर रहना पड़ता है, और जो रिलेशनशिप होती है फोर्सेस को मैनेज करना पड़ता है। लेकिन आपकी और मिफ्ता की जो 2017 से पहले मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो ताल्लुक वास्ता था, जो रिलेशनशिप थी, वो मुझे महसूस होता है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि उस दौर में जब आप वज़ीर आज़म रहे हैं उसमें वो फ्रैक्चर हुई है। नहीं कतन कोई ऐसी बात उस वक्त नहीं हुई फ्रैक्चर, कतन नहीं, कोई फ्रैक्चर नहीं है इसके अंदर। हमने इकोनॉमी को अच्छी तरह मैनेज किया जी, और नहीं आप लोगों ने नाम कमाया, उसको सही सिमत पे डाल दिया। रिलेशनशिप्स जो फौज के साथ थी सबको मैनेज किया, और एक टूटी हुकूमत हमने 10 महीने उसको चलाया और कामयाबी से चलाया, और हर काम जो मियां नवाज़ साहब ने शुरू किया था हमने मुकम्मल किया, हमने आईनी तरमीम भी की। लेकिन आपके जो नाक़िदीन हैं वो आप दोनों को, मिफ्ता को और आपको कहते हैं वो बाजवाज बॉयज़। नहीं बाजवाज बॉयज़ मैं इलेक्शन में डाल जाता वो ये बड़ा आसान होता है बाजवाज बॉयज़। उन्होंने बाजवा साहब ने मेरी इज़्ज़त की, मैंने उनकी इज़्ज़त की, इस हद तक हमारी रिलेशनशिप थी। बाकी उसके अलावा मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया, ना होने दिया।